5 روزہ جنگ بندی کے بدلے 70 یرغمالی رہا کرنے کی مشروط پیشکش۔ امریکہ غزہ میں اسرائیلی حملے رکوائے، اردوان حماس شہریوں کو انسانی ڈھال نہ بنائے، یورپی یونین۔ شفا ہسپتال میں بجلی جانے کے بعد 32 مریضوں کی موت، ہسپتال لازماً محفوظ ہونا چاہیے، صدر بائیڈن۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے عسکری دھڑے القسام بریگیڈ نے 5 روزہ جنگ بندی کے بدلے اسرائیل سے یرغمال بنائے گئے 70 شہریوں کی رہائی کی مشروط پیشکش کی ہے۔ ان بامکاننا فی ہدنة مدتها 5 ایام۔ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے آڈیو پیغام میں کہا کہ 5 روزہ جنگ بندی کے دوران لڑائی مکمل طور پر بند ہونی چاہیے اور اس دوران امداد اور انسانوں کی زندگی بچانے کا سامان غزہ کے ہر علاقے میں پہنچنے دیا جائے۔ القسام بریگیڈ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے والے ملک قطر کو اس پیشکش سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ بریگیڈ کے مطابق اس 5 روزہ جنگ بندی معاہدے میں تاخیر یا اس سے فرار کی قیمت اسرائیل کو چکانا پڑے گی۔ حماس کے زیر کنٹرول حکومت کے میڈیا آفس کے مطابق پیر کو غزہ کی پٹی میں ہلاکتوں کی کل تعداد 11,240 ہو گئی، جن میں 4,630 بچے اور 3,130 خواتین شامل ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے امریکہ پر غزہ میں اسرائیل کے حملے رکوانے کی اپیل کی، جبکہ یورپی یونین نے حماس کی جانب سے ہسپتالوں اور عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے پر اس کی مذمت کی ہے۔ ریاض سے واپسی کی پرواز کے دوران ایردوان نے نامہ نگاروں سے کہا کہ ہمیں مصر اور خلیج کے ملکوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، جبکہ امریکہ اور مغرب کو اسرائیل پر دباؤ بڑھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے سیز فائر کا حصول انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ ایردوان جمعے کو جرمنی کا دورہ کریں گے اور منصوبہ بندی کے مطابق آنے والے ہفتوں میں مصر کا دورہ اور ایران کے صدر کی میزبانی کرنا شامل ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ غزہ شہر کے الشفا ہسپتال کو محفوظ بنایا جانا چاہیے اور وہ امید کرتے ہیں کہ وہاں کم دخل اندازی کی جائے گی۔ And it's my hope and expectation that there will be less intrusive action relative to the hospital. صدر بائیڈن نے اوول آفس میں ایک تقریب میں صحافیوں کے سامنے یہ بیان ایسے وقت میں دیا جب اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ سٹی کے مرکزی ہسپتال کے دروازوں پر پوزیشنیں سنبھال لی ہیں۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ شفا ہسپتال کے ایمرجنسی جنریٹر میں ہفتے کو ایندھن ختم ہونے کے بعد سے 3 بچوں سمیت 32 مریضوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 36 بچوں کے ساتھ ساتھ دیگر مریضوں کی موت کا خطرہ ہے کیونکہ زندگی بچانے والے آلات کام نہیں کر رہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس خود عام شہریوں کو ڈھال بناتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کا میڈیکل کمپاؤنڈ کے اندر اور اس کے نیچے ایک کمانڈ سینٹر ہے، لیکن اسرائیل نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بہت کم شواہد فراہم کی ہیں۔ حماس اور شفا ہسپتال کا عملہ دونوں اسرائیلی الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا کہ اسرائیل اور حماس جنگ شروع ہونے کے بعد سے فرانس میں 1500 سے زیادہ یہود مخالف کارروائیاں اور تبصرے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں جنگ کی وجہ سے فرانس میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ سال کے مقابلے میں ایسے واقعات میں 3 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق ان کارروائیوں کے نتیجے میں 571 گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ وزیراعظم رشی سونک نے کہا کہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم اور نئے مقرر کردہ وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کامیابیوں کی منزلیں طے کریں گے۔ لندن میں ایک ضیافت کے دوران خطاب کرتے ہوئے رشی سونک نے ڈیوڈ کیمرون کے پیشرو وزیر خارجہ جیمز کلیورلی کی کامیابیوں کی بھی تعریف کی، جنہوں نے پولیس پر تنقید کے بعد سونک کی جانب سے سویلا براورمین کو عہدے سے ہٹانے کے بعد اب وزیر داخلہ کا عہدہ سنبھالا ہے۔ رشی سونک نے اپنی تقریر میں مشرق وسطی میں 2 ریاستی حل کے اپنے مطالبے کو بھی دہرایا۔ اور بھارتی ایئر لائن انڈیگو چلانے والی کمپنی انٹر گلوب انٹرپرائزز نے امریکہ کی آرچر ایویشن کی شراکت سے آئندہ 3 برس میں بھارت میں اڑنے والی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ آرچر کے بنائے گئے ایئر کرافٹ مڈ نائٹ میں 4 مسافر اور پائلٹ سوار ہو سکتے ہیں، جو تقریباً 160 کلومیٹر تک پرواز کر سکتا ہے۔ کمپنی کی کوشش ہے کہ 200 ایئر کرافٹ کے ساتھ بھارت کے بڑے شہروں دلی، ممبئی اور بنگلورو سے سروس کا آغاز کیا جائے۔ ان کمپنیوں کا دعویٰ ہے کہ دلی میں 60 سے 90 منٹ کا راستہ ایئر ٹیکسی کے ذریعے صرف 7 منٹ میں طے کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔